الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چوتھے روزے کی تراویح ہوئی، یعنی چوتھا دن گزرا ہے اور اب پانچواں روزہ انشاءاللہ کل اس کا آغاز ہوگا۔ روزانہ آپ خلاصہ قرآن سماعت فرما رہے ہیں، مختلف علماء کرام خلاصہ بیان کر رہے ہیں، جیسے آج علامہ زین العابدین صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں خلاصہ قرآن پیش کیا، اور یہ میں تمام سننے والوں کو سے گزارش کرتا ہوں، ایک یہ بتانے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جتنے بھی اسکالرز یہاں بیان کر رہے ہیں یہ سب کے سب الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تیار شدہ ہیں، اور یہ تو سمجھ لیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ایسے سینکڑوں ماشاءاللہ علماء ہماری اکیڈمی سے فارغ ہوئے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کو دین سکھانے، اصلاح کرنے اور معاشرے کو سنوارنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے قرآن جو پڑھا گیا وہ چھٹے سپارے سے ساتویں کے ربوع تک ہوا، سوا سپارہ یعنی تھا، اور اس میں سورۃ المائدہ بھی ہے۔ علامہ زین العابدین صاحب نے اس کی پہلی آیت پر کلام کیا، تو یہ سورہ مائدہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا زیادہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ ہجرت سے قبل جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح بہت ہی مین چیز تھی۔ جب عقیدہ واضح ہوا، اسلام کا عقیدہ اچھی طریقے سے بیان ہو گیا، یعنی بنیادی عقائد بیان ہو گئے اور بہت سوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گئے، تو پھر جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو پھر زیادہ تر آیات احکام شرعیہ عملیہ سے متعلق ہیں۔ تو مدنی صورتوں میں آپ شرعی مسائل کا رنگ زیادہ دیکھیں گے، اور مکی صورتوں میں عقائد کے طرف توجہ زیادہ دلائی گئی ہے۔ اس میں ایک مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سورہ مائدہ میں ایک مشہور آیت ہے، دوسری اور تیسری آیت، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے۔ تو اس میں خطاب ہر مسلمان سے ہے جو عاقل بالغ مرد عورت ہے، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر جج حضرات کو اگر دیکھیں، ان سے خطاب ہوگا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد دو، لیکن زیادتی کے کام میں نہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کی طرفداری میں اور کسی کے فیور میں غلط قسم کے فیصلے کر دیے جائیں تو قابل گرفت ہوں گے۔ اسی طرح وکلاء سے خطاب اگر دیکھا جائے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپ بالکل مدد کریں، لیکن گناہ کے کام میں تعاون نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی بے گناہ کو گناہ گار اور گناہ کار کو بے گناہ قرار دے کر اسے مروا دیا، اسے جیلوں میں ڈلوا دیا 20-20 سال کے لیے، اور مجرم کو باہر نکلوا دیا، پیسہ شاید ٹھیک ٹھاک مل جائے، لیکن میدان محشر میں جب اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی خواتین وکلاء کے پاس آتی ہیں اور غلط قسم کے شوہر پر الزامات لگا کر چاہتی ہیں کہ کورٹ سے ون سائیڈڈ خلا حاصل ہو جائے، جو حقیقتاً فسخ نکاح ہوتا ہے، اور اس میں پھر وکلاء ان کے ساتھ تعاون کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کرائم کرتے ہیں، بہت سارے مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل نہ ہو تو سزا کا اجرا ہوگا، اور سزا جاری ہو تو شاید ان کے توبہ کے امکانات پیدا ہوں، لیکن خود قانون انہیں ایک طریقے سے پروٹیکشن فراہم کر دیتا ہے۔ اور اتنی سی بات ہے، قانون کوئی حصی چیز تو ہے نہیں، زیرو تو ہے نہیں، قانون کو بیان کرنے والا ہی کرتا ہے، تو اس میں ان کے لیے بھی خطاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوست کے لیے ہے، اسی طرح ایک ماں باپ کے لیے اس میں پیغام، ماں باپ کے لیے پیغام ہے، ٹیچرز کے لیے پیغام ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کر سکتے ہیں، لیکن گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ ایسے ہی اولاد سے بھی ہے۔ اولاد بعض اوقات اپنے ماں باپ کا ساتھ صرف اس لیے دے رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ غلط کر رہے ہوں، وہ جھوٹ بول رہے ہوں، کسی پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہوں، ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں، دیگر رشتہ داروں کے خلاف جاتے ہیں۔ بھابھی کے خلاف بچی جائے گی ماں کا ساتھ دیتے ہوئے، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔
ماں باپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے بدتمیزی کریں، ان کے ساتھ لہجہ سخت کریں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں اور جھڑک کر ان کی غلطیوں کا ان کو احساس دلانے کی کوشش کریں۔ ہاں، دائرۂ ادب میں رہ کر یہ ضرور آپ عرض کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، ایسا نہ کیجیے، آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، یعنی ان کے ساتھ برائی میں تعاون نہ کریں۔ ایسی بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ گناہوں میں تعاون کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو برائی میں مکمل حوصلہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ حرام کما کے لا رہا ہے تو اپنے مطالبات کم نہیں کرتی، بڑھا دیتی ہیں تاکہ وہ زیادہ حرام کمائے، اور اگر وہ بیچارہ حلال کمانے لگے تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو طنز کیا جاتا ہے، اس پر ٹونٹنگ کی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ بیچارہ دوبارہ گناہوں کے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہ اس آیت کی صریح مخالفت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے کہ میں نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کر رہا ہوں یا گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کر رہا ہوں، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے تھوڑا بہت علم بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اس لیے ذرا اس میں احتیاط کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، یعنی عذاب دینے کے اعتبار سے سخت ہے، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے بعض نے ترجمہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اور اس میں سمجھایا کہ اگر تم غلط کاموں میں تعاون کرو گے، ایک دوست کو راضی کرنے کے لیے حرام کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، باس کو راضی کرنے کے لیے حرام کاموں میں تعاون کر رہے ہو، افسر کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے برائی میں اس کے ساتھ تعاون کر کے اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو، ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہو، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر رہے ہو، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیں پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دا ڈے آف ججمنٹ رکھا ہے نا، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہاں جو ہم شرارتیں، جو مستیاں ہم کر رہے ہیں، جو یہاں بے پرواہی کے ساتھ دین کا اور دینداروں کا مذاق اڑا کر جو ہم کام کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ آج ہمارے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ہماری باتیں سن کر ہمیں ملا کہہ دیں، مولوی کہہ دیں، ابے یار یہ تو ایسے کہتے رہتے ہیں، اور برا بھلا بھی کہہ دیں، ہو سکتا ہے 4 آدمی 4 گالیاں بھی دے دیں، لیکن ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، 0%۔ آپ کا کیا نقصان ہوگا یہ مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ان لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ جو خدا نخواستہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ ان آیات پر ضرور توجہ کیجیے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا کم ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآن عظیم میں چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو اور تیمم اور غسل کے بارے میں جو احکام بیان فرمائے، یہ 6 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو۔ اس میں وضو کا 4 فرائض ذکر کر دیے گئے۔ اب کیوں دھوئیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں صاف ستھرا ہوں، میں نے کسی گندگی کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کے باوجود دھوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مذہب ہمیں کچھ چیزوں کی خبر دے رہا ہے، کچھ تو ظاہری چیزیں ہیں اور کچھ ایسی جو نگاہ سے دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کر لو۔ چنانچہ جب آپ بے وضو ہوتے ہیں، مثلا آپ پیشاب کر کے آئے، آپ کا وضو نہیں ہے اب، تو بظاہر تو بدن پہ کوئی گندگی نظر نہیں آتی، اگر چھو کر دیکھیں تو کوئی گندگی ہاتھ میں نہیں آتی، اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو جنابت ایسے تو نہیں کہ اتر کے ہاتھ میں آ جائے، اگر کوئی بہن حالت حیض و نفاس میں ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں ہاتھ لگائے گی وہاں پر کوئی گندگی چپک جائے گی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ ناپاکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پھر فقہاء نے فرمایا کہ نجاستیں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ جو نظر آتی ہیں، ایک وہ جو نظر نہیں آتی، ایک وہ جن کی کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے، ایک وہ جن کی کچھ بھی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی، ایک وہ جنہیں چھونا ممکن ہوتا ہے لیکن دوسری جنہیں چھونا ممکن نہیں ہوتا۔ جن میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ دکھتی ہیں، اسمیل ہوتی ہے، چھونا ممکن ہوتا ہے، انہیں نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، اور جو اس کی جسٹ اپوزٹ ہوتی ہیں انہیں نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ یعنی اس پہ نجاست کا حکم تو ہے شریعت کی طرف سے، نجاست کی نسبت تو ان کی طرف ہے، لیکن وہ حقیقتاً نظر
نہیں آتی۔ بے وضو پن بھی ایسا ہے، جب ہم بے وضو ہوتے ہیں تو نماز کے قابل نہیں ہوتے، اس کا مطلب ایک طرح کی نجاست ہمارے ساتھ ہے جو نماز کے صحیح ہونے کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے تو ہم صاف ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کوئی پانی نہ پاؤ، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ۔ تو اگر ایسے مریض ہو جائیں کہ پانی کا استعمال ہی خطرناک ہو جائے یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتے، پھر تیمم کریں گے۔ ایسے ہی ہم سفر پر ہیں، پانی میسر نہیں ہے، تیمم۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم۔ اسی طرح عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کر لیا اور پانی میسر نہیں ہے تو تیمم۔ اس کا مطلب ہے تیمم بے وضو پن میں بھی ہوگا اور حالت جنابت میں بھی تیمم پاکی کا فائدہ دے گا۔ اب وہ تیمم کس سے کرنا ہوتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے پاک مٹی کے ساتھ۔ یہاں پاک مٹی کا ذکر ہے لیکن مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ زمین کی جنس سے ہر وہ چیز ہے جسے اگر آپ آگ پر پکائیں تو نہ وہ جلے نہ پگھلے، تو جیسے مٹی ہے، اس طرح پتھر ہیں، یہ سب ان سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس مسح کرو اپنے چہروں پر اپنے دونوں ہاتھوں کا، منہ اس سے، تو اس مٹی سے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا لے لیں یا مطلب چکنا پتھر لے لیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پتھر سے تیمم کرنے میں اس پتھر پر گرد و غبار کا ہونا کوئی لازم نہیں ہے۔ چکنا پتھر لے لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح دونوں ہاتھوں پہ ملے۔ پہلے ان دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح ہوگا، کوئی جگہ رہ نہ جائے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کے لو تک، آنکھوں میں، ہونٹوں پر پورا ہاتھ پھیریں، اچھی طریقے سے پورے چہرے کا مسح کریں۔ پھر دوبارہ اس کو ہاتھ پہ پھیریں، الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح، خلال وغیرہ کریں، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح، بس تیمم ہو گیا، آپ نماز کے قابل ہو گئے۔ ہمارے وہ بھائی بہن بھائی جو ہوائی جہاز میں نماز کو صرف اس بہانے کے تحت ترک کر دیتے ہیں، جی پانی نہیں ہوتا، باتھ روم میں وضو نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ یہ کریں، آپ اپنے پرس میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھیں، تیمم کریں اور اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نماز ادا کر لیں۔ تو ایک آیت اور شامل کر، اچھا اس میں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں آگے فرماتا ہے کہ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ نہیں کرتا کہ اے لوگو تم پر تنگی مقرر کر دے، وَلَكِن يُرِيدُ، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو کامل اور مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے۔ علماء کا کام یہی ہوتا ہے، مفتیان کرام کا کام یہی ہے، مجتہدین کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس مسئلے میں آسانی مقرر کر کے، جبکہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ ڈھونڈ کر مشکل مسئلے بیان کرنا اور تقوی کا نام لے کر لوگوں کے سامنے اس طرح مشکل انداز سے دین کو پیش کرنا کہ وہ متنفر ہو کر دین سے دور بھاگ جائیں، یہ دین کی نہ تو خدمت ہے نہ یہ مزاج شرع ہے۔ آپ اس کے سلسلے میں میری کتاب قرب الہی کا ضرور مطالعہ کیجئے گا، ہم بار بار اس کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، بہت بیسٹ بک ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اصل دین پتہ چلے گا کہ شریعت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب بھائی بہنوں کا خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا، تراویح پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر عبادات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہماری عبادات میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کو معاف فرما دے،
ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے شدید نفرت اور نیکیوں سے پیار و محبت عطا فرما، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک اعمال کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ان پر کامل توبہ اور توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، بڑوں کو حقیر سمجھنا، چھوٹوں پہ ظلم کرنا، ان تمام بد چیزوں کو دور فرما دے۔ یا رب کریم ہمارے بچوں کو خصوصی طور پر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، انہیں دین پر استقامت عطا فرما، تا حیات ہر قسم کے بد مذہبیت، بری عادات، برے کردار، بری گفتار اور بری خصلتوں اور عادات سے محفوظ رکھنا۔ خاص طور پہ دعا فرمائیں کہ جو ہمارے بہن بھائی ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کے کام میں آسانی اور ترقی کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوت میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ مالک مولا ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ ان کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے مالک مولا ان کو ذہنی سکون عطا فرما، طبیعتوں کی بے قراریاں دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت عطا فرما، جو زوال عزت کے خوف میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بحال فرما، غیب سے ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو دین میں بھی بلندیاں عطا فرما، دنیا میں بلندیاں عطا فرما، دنیا میں بلندی عطا فرما، آخرت میں بھی سرخرو فرمانا۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے اس درس میں شریک ہوئے، اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔